إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. یہ دن 1990 میں قاضی حسین احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے پاکستان کی حکمران طبقے نے اس کو منانا شروع کیا. یہ بات درست ہے کہ کشمیری 70 سالوں سے ظلم اور سربریت سے دوچار ہیں، اور صرف ایک دن منانا ان کے لیے کافی نہیں، بلکہ ان کے اس ظلم اور اس جبر و استبداد کے خلاف ہمیں ہمہ وقت کھڑا رہنا چاہیے. لیکن یہ ایک دن بھی اگر ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم صرف باتوں کی حد تک نہیں، گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے غازی بن کر ہم کشمیریوں کا ساتھ دیں تو یقیناً اس ایک دن میں بھی بہت بڑی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. ناظرین کرام، 5 فروری کو پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لوگ نکل کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، لیکن میں بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا یہ اظہار یکجہتی صرف باتوں اور تقریروں کی حد تک محدود ہے. ہم صرف سٹیج سے جاتے ہیں، بینر چھپواتے ہیں، اشتہار چھپواتے ہیں، لیکن اس کے لیے عملی جو اقدامات ہیں، حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھنا، حکومت سے اپنے مطالبات منوانا تاکہ حکومت اور حکام ہمارے وہ جا کے اقوام عالم کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں، اس حد تک ہم نہیں جاتے. کاش اگر ہم ایسا کر لیتے اور ایک پرزور آواز اٹھا لیتے تو آج یقیناً کشمیر میں یہ حالت نہ ہوتی کہ وہاں پہ جوان شہید ہو رہے ہیں، بچیوں کی عصمت لوٹی جا رہی ہے، 7 سے 8 لاکھ انڈین فوجی وہاں پہ گولیاں برسا رہے ہیں، اور ہم پاکستانی بلا شبہ پاکستانی قوم کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں کا رویہ اور پھر خاص کر جو پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومت نے جو کشمیر کے حوالے سے کمیٹی بنائی ہے اس کی کارکردگی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شرح ہے اور دوسری طرف ہم اس شرح کے بغیر زندہ بھی رہ رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ یوم یکجہتی کشمیر کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، صرف سٹیج کی حد تک، صرف احتجاج کی حد تک اور صرف گفتار کی حد تک، یا پھر عملی کوشش بھی اس حوالے سے کرنی ہوگی. اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حسب سابق اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں میرے معزز دوست مہمان جناب جہانزیب منہاس صاحب. بہت شکریہ جہانزیب صاحب. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ فیس بک کے ہمارے آفیشیل پیج پہ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں. آج کے دوسرے جو مہمانان گرامی جو اس اہم ایشو پہ اور اہم ٹاپک پہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے ان میں سے تحریک جوانان پاکستان و کشمیر جناب عبداللہ گل صاحب وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے رہنما جناب عبدالرشید ترابی صاحب بھی اس حوالے سے ہمارا ساتھ دیں گے. میں آپ ناظرین کو، تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں. جہانزیب صاحب، ایک عرصہ ہو گیا کشمیر میں ظلم کی ایک داستان ہے جو 70 سال سے ہم سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں. داستان تو بڑی لمبی ہے، لیکن اسی حوالے سے جو ہم ایک دن مناتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ صرف کشمیریوں کے ساتھ اس ایک دن میں جو ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں یہی کافی ہے، یا پھر ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ ہر لمحہ ان کے بارے میں سوچنا ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ، جو آپ نے سوال کیا بیسیکلی یہ ہر پاکستانی اور ہر کشمیری کی شاید آواز ہو، اور سوال کو بڑے اچھے انداز میں آپ نے الفاظ کا جامہ پہنایا. بات یہ ہے کہ یہ جو یوم یکجہتی کشمیر 1990 میں، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ قاضی حسین احمد مرحوم کی کاوشوں سے اور موجودہ سابق جو وزیر اعظم ہیں نواز شریف، ان کی کاوشوں سے یہ یوم یکجہتی کشمیر کا ایک دن منتخب کیا گیا. اخبارات میں ایک مہم چلی اور اس میں ایک بڑا حصہ پنجاب حکومت کا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب کے ذاتی خرچ سے وہ مہم نہیں چلی تھی، وہ حکومت پنجاب اور پاکستانی عوام کے پیسے خزانے سے مہم چلی تھی. تو اس میں میاں صاحب کا ایک کردار ہے، اسے ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن اس کے حوالے سے اگر ہم بات ساتھ کرتے جائیں اگر پاکستان کے حالات کی، تو اس سے یہ ہوا کہ پاکستان کو نہ صرف اس کا فائدہ پہنچا ایک دن منانے کا، بلکہ عالمی طور پہ جہاں جہاں کشمیری تھے وہ متحد ہوئے اور انہوں نے مختلف احتجاج کے انداز اپنائے. سال میں خاص کر ایک دن ایسا آتا ہے جب اس مسئلے کو بڑی پذیرائی ملتی ہے اور دنیا کے سامنے اجاگر ہوتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بڑا اہم ہے اور بڑا واضح ہے اور بڑا وقت کی ضرورت ہے. جو بات آپ نے کی کہ کشمیریوں کے ساتھ جو پاکستان کا کیا ہم روزانہ کی بنیاد پہ، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ہم لاشیں اٹھاتے ہیں، جیسے کل ہم نے اپنے 7 لاشیں اٹھائے، اپنے جوانوں کو شہید کروایا، ہمارے جوان شہید ہوئے اپنی بیرکوں میں. کل پاکستان کی وہاں پہ خیبر پختونخوا میں ایک جگہ پہ اٹیک ہوا، دہشت گرد خودکش کا حملہ ہوا اور 7 ہمارے نوجوان شہید ہوئے. تو یہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، یہ جو دہشت گردی پاکستان میں ہے، یہ پاکستان آپ یقین کریں کہ صرف اور صرف اس چیز کا خمیازہ بھگت رہا ہے کہ پاکستان کی جو سپورٹ ہے کشمیر کے لیے وہ غیر متزلزل ہے. جو پاکستان کی سپورٹ ہے کشمیر کے لیے وہ کسی کمپرومائز سے بالاتر ہے. جو پاکستان کی سپورٹ ہے کشمیر کے لیے وہ کسی ذاتی مفاد سے بالاتر ہے. ہم نے کشمیر کو اپنا انٹیگرل پارٹ مانا ہوا ہے. کشمیر ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور ہماری شارگ ہے. اب بات یہ ہے کہ شارگ کو قبضے میں کیسے کیا گیا اور کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے حکمرانوں کی بے شمار نااہلیاں نالائکیاں، وہیں پہ میں اکثر اس آپ کیونکہ میرے ہم نوا ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ ہم کشمیر کے علاوہ بھی کوئی پروگرام ہو تو میں اس پہ اپنا صدائے احتجاج بلند کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو خدا را، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں سالانہ، تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے طور پہ ہمیں یہ شو کرنا ہوگا کہ خدا را مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کمیٹی کی سربراہی سے ہٹایا جائے. اور مولانا صاحب، میں اکثر آج کل یہ کوٹ کرتا ہوں جملہ کہ عزت کے نقشوں میں رب ذلت دیتا ہے اور ذلت کے نقشوں میں رب جو ہے وہ عزت دے دیتا ہے. مولانا صاحب کو خود چاہیے کہ ان کا ایک بڑا قد ہے، کاٹ ہے، ان کا ایک بڑی پاکستان کی سیاست میں ان کا ایک بڑا نام ہے. تو وہ اتنا اب میرے پاس الفاظ میں پھر ان کے جو ورکر ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں وہ ان کا دل دکھتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک اسلام کا لبادہ بھی انہوں نے اوڑھا ہوا ہے اور سیاست کا لبادہ بھی انہوں نے اوڑھا ہوا ہے. تو ان کے متبادل کوئی ایسی شخصیت سر بے شمار پاکستان میں، جس پاکستان نے ڈاکٹر قدیر جیسے لوگ پیدا کیے، جس پاکستان نے ڈاکٹر سمر مبارک جیسے لوگ پیدا کیے، جہاں حکیم سعید جیسے لوگ پیدا ہوئے، جہاں قائد اعظم لیاقت علی جناح جیسے لوگ پیدا ہوئے، کیا اس پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کشمیر کمیٹی کی سربراہی سنبھال سکے؟ جو پاکستان جو ہے وہ دنیا کے کم عمر ترین آئی ٹی انجینئر پیدا کرتا ہے، وہاں کشمیر کمیٹی کی سربراہی سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں کشمیر کمیٹی کی سربراہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کمیٹی کی سربراہی ایک ایسے شخص کو سونپی جائے جو کم از کم دنیا کے سامنے پیش ہو کے ان کی زبان میں یہ بات کر سکے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھا جائے نا کہ آپ نے کتنی دفعہ کشمیر کمیٹی کے سربراہی اجلاس منعقد کروائے، دنیا میں کسی جگہ آپ نے آواز بلند کی. آج مولانا صاحب کا کردار کیا تھا 5 فروری کے حوالے سے؟ آج مولانا صاحب کہاں تھے؟ یار ایک لاپرواہی بے حسی کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے یا ریاست کی ہے؟ دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست نے ایک مخصوص ادارہ بنا دیا ہے، ان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کے سلیوشن کے لیے حل تلاش کرنے ہیں. مولانا صاحب نے کتنے انٹلیکچوئلز میٹنگ اٹینڈ کی،
کتنے لوگوں کو بلایا، پاکستان سے کیا پوری دنیا میں انہوں نے کتنے وزٹ کیے صرف اس کاز کے لیے، کشمیر کاز کے لیے. یار انہوں نے کل مرنا ہے، یہ ہم سے زیادہ دین جانتے ہیں، ان کو خدا رسول کا پتہ ہے، احکامات دین کا پتہ ہے. وہ جو لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، وہاں جو کشمیری نوجوان شہید ہو رہا ہے، برہان وانی شہید ہوتا ہے تو مولانا فضل الرحمان چپ. وہاں پہ کشمیر میں وہ شیلنگ کرتے ہیں، لوگوں کو اندھا کر دیتے ہیں، بچوں کی آنکھوں کا نور چھین لیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب چپ. ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. مولانا فضل الرحمان کیا سمجھتے ہیں وہ کیا کریں؟ کچھ بھی نہ کریں، کم از کم ایک احتجاج کی صدا تو بلند کریں. احتجاج تو آئے روز پاکستان میں ہوتا ہے نا، فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کیوں نہیں ہوتا؟ کشمیریوں میں یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بے حسی لاپرواہی. میں نے آج سارا دن میں سوشل میڈیا کو آبزرو کرتا رہا ہوں، اس میں ایک بحث چل رہی ہے کشمیر کے پیجز پہ یا کشمیر کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان. ہم نے جب سے پیدا ہوئے جب مر بھی جاتے ہیں تو ہم یہ سنتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ہمارا ماں بہن بیٹی کوئی بھی مرتا ہے تو ہم پاکستانی صاحب دلالی پرچم میں دفناتے ہیں. تو پاکستانی صاحب دلالی پرچم میں ہم جنہیں دفناتے ہیں تو انہوں نے جس کو سربراہ بنایا ہوا ہے اپنا پاکستان، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر بہت شکریہ، سلامت رہیں سر، آپ نے ٹائم دیا. سر بات کر رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے. تو ابھی جہانزیب صاحب کے ساتھ یہی ڈسکس ہو رہا تھا، جو کشمیر کمیٹی جو پاکستان نے بنائی ہے، اس کمیٹی کا کردار ہے، اس کے اوپر بہت سوالیہ نشان ہیں. سر آپ کا تجزیہ کیا ہے اس حوالے سے؟ جی سب سے پہلے تو میں آج کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے. جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی تو ہم روزانہ کرتے ہیں. جی بالکل. اور ایک خاص دن جو ہے وہ ہم منا کے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. یہ نہ صرف غیر اخلاقی ہے بلکہ یہ میرے خیال میں دین کے بھی منافی ہے اور اسی طریقے سے یہ پاکستانیت ہونے کے بھی منافی ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر جو کاف ہے وہ کشمیر سے لیا گیا ہے. اس لیے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، قوموں کی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے اچھے دی جاتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. قوموں کی زندگی کے اندر 70-80 سال 100 سال کوئی معنی نہیں رہتے، لیکن ان کا موقف جو ہے وہ کہیں کمزور نہیں پڑنا چاہیے. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری کشمیر کمیٹی کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، یقیناً اگر اس کا کردار بہترین ہوتا تو آپ یہ سوال مجھ سے پوچھتے ہی نہ. کشمیر کمیٹی کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ہی قابل احترام ہے. میں نے ان کو دعوت دی اور پچھلے ماہ وہ ہمارے ایک پروگرام میں شرکت کی. انہوں نے کشمیر کے اوپر ہماری کانفرنس تھی. مولانا سے میری یہی درخواست تھی کہ آپ کشمیر کا معاملہ جو ہے اس کو اب آپ جھنجھوڑیں اور ان ایوانوں کو جھنجھوڑیں جن کے اندر فیصلے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ لوگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو کشمیر کے وکیل بنے ہوئے ہیں، وہ شیخ مجیب کو اپنا ہیرو بنا بیٹھے ہیں. اگر جن لوگوں کا ہیرو شیخ مجیب ہو وہ کشمیر کی وکالت کیا کریں گے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کشمیر کے اوپر زبانی کلامی گفتگو نہیں بلکہ دو ٹوک موقف، جہاد کا موقف، وہ موقف جو قائد اعظم نے دیا تھا. قائد اعظم نے بڑا واضح کہا تھا کہ 1000 سال کی جنگ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ اس موقف سے جو ہے انحراف کرتے ہیں تو سیاسی، سفارتی، اخلاقی یہ گھسے چھٹے جو جملے ہیں یہ نہ قوم سننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی کشمیری جو وہاں ایک قربانی کی لازوال داستان ہے وہ بھی نہیں یہ سننا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کشتی باندھ کا صحیح کردار ادا کرے اور اس نیوکلیئر بام کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، ڈیٹرنس کی بنیاد کے اوپر ڈیٹرنس کریٹ کر کے آپ ہندوستان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں اور دنیا کو یہ باور کرائیں کہ ہم نیوکلیئر جنگ کی حد تک کشمیر کے اوپر جا سکتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ روزانہ کا رونا دھونا، یہ کشمیر کے نام پہ سیاست اور اس کے اوپر اپنے پیٹ بھرنے کے مختلف طریقے
یہ بند ہو جانے چاہیے. جی بالکل. اس کے لیے آپ جیسے لوگ اور وہ باقیدار پاکستانی جی جو آج بیدار ہیں, سڑکوں پہ موجود ہیں, سیاسی جماعتوں کے علاوہ ایسے بھی لوگ جو اپنی ذات کے اندر چل رہے ہیں. آج ہی میں سرگودا کے اندر ایک بہت بڑی ریلی سے جو ہے وہ خطاب بھی کیا. یہ ان لوگوں نے کیا تھا جو غریب غربا عام لوگ تھے, جنہوں نے سرگودا کی گلیوں کو کشمیر کے نعروں سے جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا. بہترین. تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کشمیر کے لیے بہت درد رکھتا ہے, اور کشمیر کمیٹی کو وہ کام کرنا چاہیے جو قوم کی امنگوں کے مطابق ہو. سر ہمارے حکام کی, جی معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, حکام کی کارکردگی تو جس طرح آپ نے 2 لفظوں میں بیان کر دی ہے کہ وہی لوگ آج کشمیر کے لیے بات وکیل بنے ہوئے ہیں جو شیخ مجیب کو اپنا ہیرو مانتے ہیں, اور کمیٹی کی کارکردگی بھی بالکل ہمارے سامنے ہے, اس پہ عام عوام کے سوالات اٹھ رہے ہیں. آپ اس وقت تحریک جوانان پاکستان و کشمیر کی سربراہی کر رہے ہیں. سر جب کمیٹی کی کارکردگی مایوس کن ہو, ریاست کی مایوس کن ہو, تو اس وقت ایک امید ہوتی ہے نوجوان نسل, تو نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, میں نے 2 تاریخ کو باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا ہے کہ تحریک جوانان پاکستان و کشمیر آئندہ آنے والے الیکشن میں حصہ لے گی. بہترین. یہ ایک مشکل فیصلہ تھا. ہم نے پورے پاکستان کے اندر اس معاملے کو اٹھایا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر جو ہم نے واضح جو موقف اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے احتساب پھر انتخاب کشمیر کے ساتھ. میں کشمیر کو کیسے بھول جاؤں؟ کشمیر کا قرض ہے میرے پہ, میرے خون میں دوڑتا ہے, میری رگوں میں بستا ہے, میرے سانس کے اندر جو ہے وہ اس کی مہک آتی ہے. اگر پاکستان کا ہر جوان اس نہج کے اوپر ہم کھڑا کریں, اور جو ہم کھڑا کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری جوان اور پاکستانی جوان اپنا معاملات کو انشاءاللہ تعالیٰ ہندوستان کے غاصبانہ قبضے سے جلد سے جلد نجات دلا دے گا. امریکہ روزانہ آپ کے 2 سٹیپ پہ آ کے شکست نہیں کھا جاتا. اس لیے یہ موقع ہے کہ ہم ہندوستان کو بڑا واضح پیغام دیں امریکہ کے ذریعے کہ the road to Kabul goes via سری نگر, یعنی کہ مسئلہ افغانستان اور کابل کا مسئلے کا حل اس کی جو کنجی ہے وہ موجود ہے سری نگر میں. اگر معاملہ حل کرواتے ہو, اقوام عالم نے جھوٹ بولا, اقوام عالم نے پہلے ایکسپٹ کیا کہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, اور آج اس کو وہ 2 کہتے ہیں کہ بائیلیٹرل یہ ایک ایشو ہے, یعنی کہ 2 قوموں کے مابین ایشو ہے. یہ دوغلی پالیسی, یہ کمزور یونائٹڈ نیشن جس کی کوئی حیثیت رہ نہیں گئی دنیا کے, جو مسلمانوں کے معاملات, چاہے وہ فلسطین ہو, وہ روہنگیا ہو, وہ یمن ہو, یا وہ سیریا ہو, یا وہ کشمیر ہو, اگر وہ حل کرانے میں ناکام ہے تو ایسی یونائٹڈ نیشن ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں انشاءاللہ تعالی وہ مرد مجاہد فورس چاہیے جو آج ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عرب نے کریٹ کی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر یہ جو اسلامی اتحاد ہے یہ ایک وقت کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا کردار اپنا ادا کرے گی, اور لوگوں کو, دنیا کو یہ بات بہت واضح پتہ چل جائے گی کہ انشاءاللہ تعالی یہی ان کے لیے مداوا ہے, یہی ان کے مرہم پٹی کرے گی, یہی اسلامی فوج جو ہے انشاءاللہ تعالی دنیا کے اندر اپنا لوہا منوائے گی. چلے جی, بہت شکریہ سر, سلامت رہیں, ٹائم دیا آپ نے. جی منہاج صاحب کچھ کہنا چاہیں گے گل صاحب کی بات میں؟ جی عبداللہ صاحب, گل صاحب نے کچھ تو باتیں ٹھیک کی ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ مجھے شاید ان سے اتفاق نہیں کر سکتا میں. انہوں نے کہا جی غیر اخلاقی اور غیر دینی اور پاکستانیت کے منافی ہے جو ہمیں یکجہتی کشمیر بنانا. میں نے جب انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا
کہ نہیں وہ ایک دن کے لیے کہہ رہے تھے، جو آپ کا سوال تھا جو آپ نے شروع میں کیا تھا اسی پہ وہ بات کر رہے تھے، اگر ہم ایک دن منا کے پھر بھول جاتے ہیں. نہیں عام پاکستانی دیکھیں انہوں نے خود کہا کہ سرگودا میں عام پاکستانیوں نے، غریب پاکستانیوں نے سرگودا کے در و دیوار ہلا دی ہے. دیکھیں ہم نے پاکستانی نے ہر موڑ پہ قربانی دی. میں آگے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب قرض اتارو ملک سنوارو کی بات آئی تو میں اس وقت خود 7ویں یا 8ویں کلاس کا طالب علم تھا، تو اپنی جیب خرچ سے جو روزانہ کے 10 روپے ہوتے تھے وہ MCB میں جا کے جمع کرواتا تھا. تو عام پاکستانی میں جذبہ ہے، والدین بتاتے ہیں، اور ہر گھر سے ایک فوجی ہے، فوج کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایفیلیشن ہے. لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ بے حس ہو چکے ہیں. جب اجیت دولال کو یہ اپنے بیٹیوں کی، اور مودی جو مسلمانوں کا بچر ہے، قصائی ہے، جس نے مسلمانوں کو ذبح کیا، اسے جب یہ بلائیں گے اپنی بیٹیوں کی شادیوں پہ، اپنی نواسیوں کی شادیوں پہ، اور یعنی یہ تو اس طرح ہوا کہ آپ ایک بندے کے زخم ہیں اور اس کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں. آج جو سارا پاکستانی میڈیا دیکھیں نا جی، آج سارا دن کشمیر کی نشریات چلتی رہی ہیں، لائیو چلتی رہی ہیں، بے شمار چینلز پہ چلی ہوں گی. لیکن شام کو 5 بجے کے بعد یہی ٹی وی چینل بیٹھ کے 2 گھنٹے کی انڈین نشریات دکھا رہے ہوں گے. یہ منافقانہ پالیسی ہے، منافقت ہے، ہیپوکریسی ہے، اسی کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور میں اب مجھے دیکھیں، اگر جہاں تک ہم دنیا کی بات کریں، ہم دنیا کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. ہمیں اندرونی مسائل میں ہم اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا احسن اقبال ابھی وزیر داخلہ ہیں، ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ خواجہ آصف صاحب وزیر خارجہ ہیں، وہ میاں نواز شریف کی تعریفوں میں لگے رہتے ہیں. انہیں پتہ ہی کوئی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بات کی اسلامک اتحاد کی بات کی. اسلامک اتحاد کی ہم بات کرتے ہیں، خوش آئند ہے، ہم نے خود اس پہ بڑے پروگرام کیے. سعودی عربیہ کا جو اقدام ہے وہ بڑا خوش آئند ہے. لیکن آج کے دن جب ہم یہ یوم یکجہتی کشمیر پاکستان میں منا رہے تھے، پوری پاکستانی کمیونٹی جو تھی وہ پاکستان کے نام لے رہی تھی، پاکستان کے گن گا رہی تھی. جو کشمیری تھے وہ انڈین سفارتخانوں کے سامنے احتجاج کر رہے تھے. تو اسی وقت جو ریاض میں ایک میلہ منعقد کیا گیا اور اس کے جو مہمان خصوصی تھے وہ انڈین وزیر تھے. تو یہ دیکھیں، یہ جو ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ کشمیر جو انڈیا ہے یہ کشمیریوں پہ ظلم کر رہا ہے. ہمیں اپنی خارجہ پالیسی، خارجہ تعلقات کو اس قدر مضبوط کرنا ہوگا، اس قدر مستحکم کرنا ہوگا. جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہیں پہ ہم دیکھیں ہر ماہ پہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے دستے آ رہے ہیں ٹریننگ کے لیے، سعودی عربیہ جا رہے ہیں. تو ہمیں اس کے متبادل کچھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم جو سروسز دے رہے ہیں اس کے بدلے ہم پیسے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اخلاقی سپورٹ کے بھی حقدار ہیں. اور ہم اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے، تو ایٹ لیسٹ یہ بھی ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو وہ مرتے ہیں تو پاکستانی پرچم میں لپٹے ہوئے جاتے ہیں. برہان وانی سے لے کر ہم کس کا ذکر کریں، 5 لاکھ جو نوجوان کشمیری نوجوان ہیں وہ انڈین ظلم سہتے وہ پاکستانی پرچم میں لپٹے ہوئے وہ زیر خاک چلے گئے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کی متبادل ہماری جو سوچیں ہیں، جو ہمارے کردار ہیں، ہمارے وزیر خارجہ جب وہ ہیں وہ ان کے ذاتی ایجنڈے کو، حکمران خاندان کے ذاتی ایجنڈے کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. وہ اس بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نائل کیوں ہوا، اسے نہیں ہونا چاہیے تھا. بھائی یہ عدالتوں کے کام ہے، اس سے چھوڑے، اس سے نکلیں. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ ہمارا مقابلہ ہمارے کس دشمن کے ساتھ ہے؟ ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کب تک خواب غفلت میں سوئے رہیں گے؟ اور جو لوگ کشمیر کی بات کریں پھر ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کریں. آج دیکھیں نا کشمیر، دیکھیں حافظ سعید کی بات کریں، حافظ سعید کے نام لینا جو ہے آج دنیا میں انہوں نے ایک دہشت کی علامت بنا دی ہے. حافظ سعید جتنا کام کر رہے ہیں، اگر احدی کے بعد پاکستان میں کوئی کام کر رہا ہے تو حافظ سعید صاحب ہیں. پوری دنیا میں روہنگیا کے مسلمانوں سے لے کے کشمیر کے مسلمانوں سے لے کے دنیا میں کسی جگہ کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے، حافظ سعید صاحب کی تنظیم پہلے پہنچتی ہے. حافظ سعید صاحب ایک پرامن پاکستانی شہری ہیں. یار اس طرح تو کل وہ نواز شریف پہ الزام لگانا شروع کر دیں گے، کوئی اس کی الزام کا اس کا کوئی ثبوت نہیں دیتے. انڈیا نے حافظ سعید کو دہشت گرد، امریکہ نے انڈین پریشر پہ حافظ سعید کو امریکن دہشت گرد قرار دے دیا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اب آپ مہذب دنیا میں رہتے ہیں. پھر ایک بات جو انہوں نے بڑی پیاری کی کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمیں امریکہ کو یہ بتانا ہوگا کہ جو کابل کا راستہ وہ سری نگر سے ہو کے جاتا ہے، وہ روڈ جو ہے وہ کابل وہ سری نگر سے ہو کے جاتی ہے. ہمیں اپنے مفادات کی جب ہم قربانیاں دیتے ہیں، دیکھیں ہم نے کشمیر جنگ کے لیے، ہم نے افغانستان جنگ کے لیے 10 سال بدترین تاریخ کی دہشت گردی میں ہمیں جھونک دیا گیا. ہم نے ہمارے سب سے پہلے جو ہمارے کشمیر بیلٹ جو پختون بیلٹ ہے ہمارا، اس نے قربانیاں دی. پھر اس کے بعد
ہم نے روس جنگ کی جو قربانیاں وہ امریکہ کے لیے صحیح، اور پھر امریکہ ہمیں ڈو مور کہتا ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ کہ وہ سوچیں، خدا را سوچیں، اپنی آنکھیں کھولیں، خواب غفلت سے جاگیں. اگر حکمران نہیں جاگتے، نااہل ہیں، تو پھر وہ صاحب اقتدار لوگ جو اقتدار کے پس سے پردہ رہ کے دوریاں ہلاتے ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ خدا را کشمیر کو کشمیر ہی رہنے دیں اور کشمیر کو کشمیر بننے دیں. اگر 1 کروڑ آبادی کی ریاست میں سے 25 لاکھ ہمارے ساتھ ہیں، 75 لاکھ انڈیا کے ساتھ ہیں، انڈیا نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اگر ہم نے 25 لاکھ آزاد کروا لیے تو ہم نے وہ 75 لاکھ بھی آزاد کروانے ہیں. انہیں مہاجر نہ بنائیں. اور پھر آج میاں نواز شریف صاحب کشمیر میں جا کے کہہ رہے تھے کہ میں کشمیر میں نااہل تو نہیں ہوا نا، میں کشمیر میں وزیر اعظم تو بن سکتا ہوں. آپ کس منہ سے کشمیریوں کی بات کرتے ہیں؟ کس منہ سے؟ آپ نے جب مودی سے ملاقات کی، آپ نے جب اجیت دولال سے ملاقات کی، آپ نے جب ان کے سجن جندال سے ملاقات کی، تو آپ کشمیریوں کا کس منہ سے نام لیتے ہیں؟ میاں صاحب کچھ منافقت کی کچھ حدیں ہیں، ان کو اتنا کراس کریں، اور ہر دفعہ پاکستانیوں کے اور کشمیریوں کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں. آپ بریک لیں، اور بریک سے بعد ہم آ کے بات کرتے ہیں. ایک ضروری بڑی ہم نے بات کرنی ہے. اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ایک جو ہے دھرنا دیا گیا ہے، اس پہ ہم نے لازمی بات کرنی ہے. چلیں ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے دوبارہ سے اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. انما المؤمنون اخوة. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ یوم یکجہتی کشمیر ہم مناتے تو ہیں بڑے دھوم دھام سے، لیکن کب سے منا رہے ہیں یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا. 1990 سے لے کے اب تک کتنے سال ہو گئے ہیں. ہماری یہ جد و جہد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اب تک بہت کچھ کر لیتی اگر ہم مخلص ہوتے، ہماری سیاست مخلص ہوتی، ہمارے حکمران مخلص ہوتے، اور صرف گفتار کی حد تک نہیں، کردار میں ہم اس کو پیش کرتے تو یقیناً اب تک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہوتی. لیکن شاید ہم اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنی کرسی اور اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہم کشمیر پہ سیاست تو کر رہے ہیں، لیکن وہاں کی آزادی کے لیے ہم مخلصانہ جد و جہد نہیں کر رہے ہیں. جانزیب صاحب، امریکہ نے خود برطانیہ سے آزادی حاصل کی، کیونکہ آزادی ہر فرد، ہر قوم کا ایک بنیادی حق ہے. تھوڑی سی بات نہ کر لیں، اسلام آباد در لیں، اس کو آخر میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آخری جی جی. نیلسن منڈیلا جی کا بہت بڑا نام ہے کہ اپنی قوم کے لیے، جو سیاہ فام تھے ان کے لیے ان کی بڑی قربانیاں تھیں، انہیں آزادی مل گئی. نیلسن منڈیلا کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر پر بھارت کا قبضہ جھوٹا، غیر منصفانہ اور انٹینجیبل ہے، یعنی ناقابل برداشت، ناقابل یقین ہے. تو یہ نیلسن منڈیلا کا آپ نے ذکر کیا تو ان کا مجھے، تو جہاں بھی آزادی کے لیے آواز اٹھی ہے، آزادی ان کو ملی ہے. اقوام متحدہ بھی ان کے لیے بات کرتی رہی، اور مشرقی تیمور سے جو ان کو آزادی ملی ہے. تو یہ کشمیریوں کی جد و جہد اور یہ قربانی اور یہ شہادتیں اور وہاں پہ یہ گولیاں، یہ بارود، یہ کیا اقوام متحدہ کو نظر نہیں آ رہا؟ اقوام متحدہ کا کردار، یعنی دوغلا پن، دوغلی پالیسی. اقوام متحدہ کا جو کردار ہے جی، وہ انتہائی متنازع ہے. کہ جہاں پہ اگر بات کی جائے، ہم نے اب مشرقی تیمور سے لے کر بوسنیا، چچنیا، کشمیر، فلسطین، برما، یہ جب بات کرتے ہیں ہم تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہم نے سامنے دیکھا کہ سوڈان میں عیسائیوں نے تحریک چلائی، 5 سال کے اندر اندر انہیں ملک بنا کے دے دیا گیا. مسلمان دنیا اپنا وقار کھو چکی ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. واہ، کیا تصویر کشی کی ہے. اور
آج کی جو مسلم دنیا ہے وہ اپنے اندرونی مسائل میں اس قدر پریشان ہے. اپنے اندرونی کسی کو اپنا تخت کا بچاؤ کرنا ہے, کسی کو اپنی نااہلیت کا بچاؤ کرنا ہے, کسی کو اپنے اندرونی مسائل اپنے سیاسی حلیفوں سے لڑنا ہے. عالمی جو سوچ ہوتی ہے وہ رہی نہیں. امریکہ, برطانیہ, روس کی اگر ہم بات کریں, چائنا کی بات کریں, انڈیا کی بات کریں, یہ دنیا, یورپ جو ہے وہ دنیا سے الگ, وہ اپنی ترقی میں لگا ہوا ہے اور وہ کسی طریقے سے دنیا کی صف اول قوم میں شمار ہونے کی دوڑ میں لگے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں اس میں. انڈیا جو ہے یہ ایک ایشیا میں پاور بننے کے چکر میں ہے. ادھر سے روس جو ہے وہ یورپ کو دیوار بنانے کے چکر میں ہے. امریکہ وہ عالمی سطح پہ قبضہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ چائنا اقتصادی طور پر دنیا کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دنیا کے بڑے اس وقت 5 مورے ہیں جو دنیا میں ہلچل پیدا کیے ہوئے ہیں. ہم پاکستانی جو ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں, ہم نے وہ 100 جوتے بھی کھانے ہیں, 100 پیاز بھی کھانے ہیں. ہم نے قربانیاں بھی دینی ہیں, اپنے فوجی بھی مروانے ہیں, اپنے شہری بھی مروانے ہیں, اپنا کوئی مطالبہ ہم منوا نہیں سکتے, باتیں بھی سننی ہیں, ڈو مور کا نعرہ بھی سننا ہے. دنیا کی 3rd کلاس قوم کا جو ہے وہ بھی تحفہ پانا ہے. عالم عرب ہو یا عالم یورپ ہو یا امریکہ ہو, جہاں جائیں تذلیل ہمارا مقدر ٹھہرتی ہے. کوئی عزت کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھتا. پاکستانی کرنسی کی یہ حالت ہے کہ ہم افغانستان سے 30 درجے نیچے ہیں. اور ہم بات کریں دکان پکوڑوں کی اور بات کروڑوں کی, یہ فکرہ آتا ہے ہمارے ذہن میں. ہمارے پاس عبداللہ صاحب جب آپ دنیا سے بات کرنا چاہتے ہیں, جب ہم دنیا کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنے اندرونی مسائل جہاں ہم الجھے ہوئے ان سے نکلنا ہوگا. اس وقت ہم کہتے رجال کا سامنا ہے, ہمارے پاس لیڈران کا فقدان ہے, لیڈرشپ کا فقدان ہے, نااہل چور لٹیرے ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں, مسلط ہے ہم پہ, مسلط ہم نے نہیں بنائے. اب میاں نواز شریف صاحب کو کون سی طاقت ہرا سکتی ہے پنجاب میں؟ اور ظلم کی انتہا میں جو پنجاب سے جو زیادہ ووٹیں لے کے آ جائے وہ ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے. کیوں نہیں ہرا سکتے؟ اس لیے نہیں ہرا سکتے کہ سیکٹری سے لے کے چپڑاسی تک میاں نواز شریف نے اپنا ورکر لگایا ہوا ہے. اسکول ٹیچر سے لے کے پولیس مین تک میاں نواز شریف کا ورکر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور الیکشن کون لوگ کرواتے ہیں؟ یہی تو لوگ کرواتے ہیں. الیکشن کمیشن پاکستان میں جو جس طرح الیکشن کمیشن کی جو تعیناتی ہوتی ہے کسی آزاد ملک میں ہوتی ہے, خود مختار ملک میں ہوتی ہے, وہاں سے بےغیرتی شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے وہاں پہ الیکشن کمیشن میں اپوزیشن لیڈر اور حکومت مل کے بیٹھتی ہے, کچھ ناموں پہ اتفاق کرتے ہیں, ان کو لگا دیتے ہیں. سندھ کا وہ, پنجاب کا وہ, خیبر پختونخوا کا وہ, اور وفاق کا وہ. اب یہ جو لوگ آئے ان کی مرضی سے ہیں, کیا ان کی افیلیشن نہیں ہے؟ انہوں نے کل اپنی وفاداریاں نبھانی نہیں ہے؟ دھاندلی تو وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. بھائی اداروں کو خود مختار بنائیں, وہ خود اپنا انتخاب کریں, جو بندہ سینئرٹی بیس پہ بندے آگے آتے جائیں. عوام کو چونا لگایا ہوا ہے, عوام مدہوش ہے. ایک بریانی کی پلیٹ پہ ایک پیپسی پہ بک جانے والی قوم ہے, سوچ ہے کوئی نہیں. باتیں جو کر رہے ہیں بیٹھ جاؤ, ہر بندہ ہی زبان دراز ہے, ہر بندہ ہی آگے گلے سے پڑتا ہے, سیاسی ہے. پھر سیاسی شعور کچھ ہمارے لیڈران نے اس قدر نابلد سیاسی لوگ تھے, اتنا گندا کر دیا سیاسی کلچر. جو عزت دار لوگ ہیں, پاک دامن لوگ ہیں, وہ سیاسی طرف قدم نہیں رکھتے. بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ شرافت کی زندگی اور خاموشی کی زندگی اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس گند میں کیا جانا. ٹیکس جو ہے وہ عوام جو ہے وہ پے نہیں کرتی, ملک کی اکانومی کمزور ہے. اس وقت پاکستانی میاں صاحب بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ریزرو ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر ایک اپنا ریزرو نہیں ہے, 1 روپیہ پاکستان کے پاس اپنا نہیں ہے. جب تک ہم اپنے ان معاملات سے نکلیں گے نہیں نا, تب تک ہم کشمیر یا عالمی سطح پر کیسے سوچیں گے؟ اس کے لیے سب سے مستحکم پاکستان بہت ضروری ہے. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ترابی صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں سر, آپ نے شرکت کیا, آپ نے ٹائم دیا. ترابی صاحب ہم بات کر رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر, آج 5 فروری ہے, لیکن ایک سوال جو ایک معاشرتی اور جو عوامی ایک سوال ہے کہ کیا کشمیریوں کے ساتھ صرف ایک دن ہم اظہار یکجہتی کریں, یہ کافی ہے یا نہیں؟
جی یہاں کی جو حالات ہیں جس طرح وہاں پر قربانیاں دی جا رہی ہیں، شادی کا چکر ہے، جی تو اس میں تو ہر روز یقین نہیں ہونا چاہیے، لیکن جی جو 5 فروری ہے اس میں بہت سارے بھی پس منظر ہے، مسلمان میں لگभग تحریک کی تھی اور ہزاروں لوگ یہاں پہ آگے پار سے مغالب سے کام ہوتے، تو قائد حسین صاحب نے جماعت پاکستان کے اس وقت میں لڑکی کی ان کے ساتھ یہ کرے اس وقت کے اپوزیشن تھے میاں نواز شریف صاحب پنجاب میں ہریانہ دے رہے تھے کہ ہم سفر تھے اور مفتی محمد برکت صاحب میں تھی، تو ان حضرات سے اس کی توثیق کی اور اس کے نتیجے میں قومی سطح پر یقین کا نظام ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک ہر سال یہ سب بندی ہو جاتی ہے، پوری قوم تمام سیاسی جماعتیں اور حکومت اپوزیشن پارلیمنٹ سب مل کر کشمیر کے لیے پیغام دیتی ہیں کہ وہ اس کی میں پناہ نہیں ہے، ہم ان کے شانہ بشانہ ہے، کوئی اس اہمیت کے پیش نظر 5 فروری بھی پوری دہشت گرد سے بنا ہمیشہ بننا چاہیے، لیکن جو حالات کا تقاضا ہے جو تحریک کا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ ہر سال میں ایک دن ہم نہ بنائیں بلکہ اس مسئلے کو ہم تجزیہ وہ رکھیں اور ہماری ساری پالیسی حکومت کی اور ہماری سیاسی جماعتوں کی اور ہمارے اداروں کی اور ہماری ریاست کی پالیسی اس کا ایک عمل اس بات کا اظہار ہو کہ کشمیر سرفہرست ہے اور کشمیر میں ہماری تبدیل ہے اور اسی کی بنیاد پر ملکی بین الاقوامی ترقی کا قبل تعلیم ہو اور اسی کے نتیجے میں ہماری پالیسیاں بھی بنے اور ترابی صاحب قاضی صاحب مرحوم کی جد و جہد تھی اور حکومت پاکستان نے یہ دن منانا شروع کیا، اس کے لیے کمپین چلی۔ ہم آج چونکہ ہمارا ٹاپک ہے کہ اس دن کے تقاضے کیا ہیں، کیا صرف ایک دن ہم سٹیج سجائیں اور جلسے جلوس نکالیں اور احتجاجی مظاہرے کریں، اپنے املاک کو نقصان پہنچائیں، کیا اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو حل کر پائیں گے یا اس کے لیے ہمیں عملی کچھ جد و جہد کرنی ہوگی؟ اگر عملی کچھ کرنا ہوگا تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، یعنی اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ دن بنتے ہیں اور سرگرمیاں ہوتی ہیں اور گرائے ابرار کے ان کی تشہیر ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں حکومت سے پڑتی ہے کہ یہ مسئلہ نسل در نسل منتقل کرنا ہے، نہ قسمتی سے ہمارے نصاب کے اندر یہ نہیں ہے، تو یہ ایک موقع ہے کہ ہماری نئی نسل ہماری اس لیگیسی سے باخبر ہو، اپنی ذمہ داریوں کو بچانے، اور اس کی تو اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا 17 سوال درست ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں کہ اس کے لیے تحریک آزادی کشمیر کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، کشمیر کے اندر جو ماحول بنا ہے اور ان کی اپنی استقامت اور جو بھی مسلسل کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر جو ماحول ہے، جس طرح سے ہندوستان کو انہوں نے بالکل ایک گرم توے پر بٹھا دیا ہے، تو اب اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس تحریک کو حکومت پاکستان جو اس مسئلے کی شریک بھی ہے اور اس کی ترجمان بھی ہے، وہ ایک اسٹریٹجی بنائے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر کس طرح سے وہ مؤثر دباؤ عالمی سطح پر اس کا اہتمام ہو تاکہ ہندوستان کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اپنی کمٹمنٹس پورا کرے، اور اندر کی جو تحریک مزاحمت ہے وہ کیسے مضبوط ہو، ان کو کس طرح سے ہم حوصلہ افزائی کا ظاہر ہے، ان کی ضروریات ہیں، وہاں پر لاکھوں لوگ متاثر ہیں، 1 لاکھ شہید ہو گئے ہیں، ان کے خاندان ہیں، وہاں شہداء کے خاندان ہیں، مجاہدین کے خاندان ہیں، کوئی 45 ارب ڈالر ابھی تک ان کو معاشی نقصان ہو چکا ہے، ان کے اثاثے جائیدادیں، تو مالی محاذ پر ان کے تعاون کی ضرورت ہے، بین الاقوامی سطح پر بھرپور سفارتی سرگرمی کی ضرورت ہے، اور پھر پاکستان تو ان کی امیدوں کا مرکز ہے اور جس کے پرچموں میں وہاں کے شہداء کے جنازے اس وقت دفن ہوتے ہیں، اور گیلانی صاحب سے ہمارے بزرگ قائدین لال چوک میں کھڑے ہو کے
कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है जी। और पाकिस्तानी पक्ष को लड़ाते हुए वहाँ के नौजवान शहीद होते हैं, तो उनके पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत है वो इसलिए है कि पाकिस्तान एक मिलियती मुमलिकत है जी और एक इस्लामी रियासत है, तो इसका जितना इस्लामी तशख़्ख़ुस और नज़रियाती रियासत होने का तासुर गहरा होगा और ये एक अमली माहौल इसके अंदर नजर आएगा, उसी कदर जो है मकबूजा कश्मीर में तहरीक की तकवीत का एहतमाम होगा। और उसके साथ फिर हमारा बेस कैंप आज़ाद जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान है, जो रियासत के आज़ाद हिस्से हैं, इनके अंदर तामीर तरक्की भी और इस्लाम का एक आदराना और खलाई माशरा उसकी झलक ये उस तहरीक की तरबियत का जरिया बन सकती है। तो इन सारे माजों पर मुसलसल काम करने की जरूरत है, सजोत करने की जरूरत है। चले, बहुत शुक्रिया तुराबी साहब, सलामत रहें। टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है। जानज़ेब साहब, आपका आखिरी जो पॉइंट था वो यही था कि जब तक हम खुद मुस्तहकम ना हों तो तब तक हम सिर्फ खोखले नारे ही लगाएंगे। टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन आखिरी जो चीज़ है वो जिस पे हम बात करेंगे, इस्लामाबाद में जो अभी प्रेस क्लब के सामने एक एहतिजाजी धरना है, हमारे मीडिया का किरदार जो है वो बड़ा मुनाफा है हमेशा से। बिल्कुल एक पुरअमन धरना वहाँ पख्तूनों ने दिया हुआ है। हमारे भाई हैं, हमारी आन है, हमारी शान और हमारा मान है। आज हम जो 25,000 मुरब्बा मील हमारे पास कश्मीर का जो हिस्सा है, ये पख्तूनों की ही बदौलत है और उनकी वो सीनों ने जो खून से नहलाए गए और जिस वतन अज़ीज़ के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी, और फिर उसके बाद जो सवात मतलब ये सवात दीर और ये शुमाली वज़ीरिस्तान और वाना में जो मरे वो भी पख्तून थे, और सिर्फ़ इसलिए मरे कि वो पाकिस्तान के लिए मरे और पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए मरे। इस पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए वो नहीं मरे थे कि हमारे बच्चों को एक राव अनवार जैसा जालिम और सफाक शख्स फ़िरका वारियत की बुनियाद पर कत्ल करता रहे, जरदारी के हुक्म पर कत्ल करता रहे, और कराची को पठानों से पाक करने की मुहिम के वास्ते वो कत्ल करता रहे। 264 पठानों को उसने मार दिया उस शख्स ने, और एक शख्स को भी वो ये साबित नहीं कर सका ये वाकई दहशतगर्द था, और सिर्फ उसने फ़िरकावारियत की बुनियाद पर मारा, जुल्म की बुनियाद पर मारा, कौमियत की बुनियाद पर मारा, लिसानी बुनियादों पर मारा। और आज जब हमारे पख्तून भाई प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए धरना दे रहे हैं, और वही प्रेस क्लब जो पूरे पाकिस्तान की खबरें और पूरे पाकिस्तान के लोगों की इज्जतों की और पगड़ियाँ उछालता है, वो प्रेस क्लब हमारे पख्तूनों को वो कवरेज नहीं दे रहा। बड़ी शर्म की बात ये। और फिर आज एक दोस्त ने बड़ा अच्छा फिक्र लिखा हुआ था कि खुदारा हमारे हकूक़ को तस्लीम करें, हमारी हक़ की आवाज़ को जाने और हमारे हक़ को माने। ये ना हो कि हम किसी और तरफ चल पड़े, क्योंकि दुश्मन जो है वह दीवार से कान लगाए बैठा है। की जो तहरीक चली थी जी, जिससे पाकिस्तान दो लख्त हुआ, शायद हमने उससे सबक। देखिए जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कल या परसों मैं जाऊँ खुद, अगर वो कल या परसों तक धरना रहता है, मैं वहाँ जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा और अपने भाइयों के साथ बैठूंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से बैठ के प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ अगर कुछ मिलना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। और धरने में मुलाकात, हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा, धरनों में मुलाकात कल या परसों मैं ज़रूर जाऊँगा, और वहाँ पे उस धरने में बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा और अपने उन पख्तून भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करूँगा और उनके ये जो सवालिया निशान है जंग ये लड़ने तो के इदारों लिए के ऊपर जी बिल्कुल लग गया कि एक मुजरिम था। यानी बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल है कि जैसे गांव में किसी की मुर्गी चोरी हो जाए और लोग फिर ढूंढते फिर रहे हों या ऐलान करते रहे हों। यानी इदारे के बारे में आपको कमज़ोर दिखा रहे हैं कि पोस्टर उन्होंने छपवा दिए कि राव अनवर मुजरिम है जहां ढूंढा जाए। ये तो देखिए जी, मैंने हमारे प्रोग्राम में आगे भी मैं बड़ी अहम बातें कर चुका हूँ, और या पाकिस्तान में शायद मसूद साहब करते हैं या मैं करता हूँ। तो हमने ये कहा था कि जो ज़ैनब के कातिल के बारे में मैंने बात की थी वैसे ही निकला, को कि हमने माली स्कैंडल के बारे में बात नहीं की थी। हमने ये नहीं कहा था तो कोई सैंती अकाउंट से। दूसरा, हमने और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमने नवाज शरीफ के फ्यूचर के बारे में बात कर दी थी, पनामा लीक से क्या होगा, इमरान खान के धरने पे हमने बात कर दी थी, वो सारी ठीक हुई हैं। अब इस हवाले से आपने जो बात की रौ अनवार के बारे, रौ अनवार के बारे में ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रौ अनवार जो है साहब जो है वो कराची से निकल आए हैं, वो कराची से निकल के इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े सेफ हाउस में हैं,
اور سیف ہاؤس اب کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی میرے پاس کریکٹ انفارمیشن بات مخفی نہ رکھیں، یہ نہ ہو، نہیں میرے پاس اتنی کریکٹ انفارمیشن نہیں ہے. یہ نہ ہو کل سپریم کورٹ میں نے یہ بھی کہا کہ میں کل دھرنے میں بھی ہوں گا تو وہ کہیں گے اسے تو بلاؤ نا، آگے شاید مسعود کو بند کیا سے بھی بند کرو. مجھے یہ نہیں پتا، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسلام آباد میں ہے، اور اسلام آباد کے کسی ایک وڈیرے کے گھر میں ہے، یا کسی زرداری کی، یا نواز شریف، یا راجہ پرویز اشرف، یہ جتنے بھی بڑے لیڈران ہیں ان میں سے کسی ایک کے گھر میں ہیں جی رو انوار صاحب، اور وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اداروں کو کیوں نہیں وہاں دیکھیں، وہاں ادارے میری بات سنیں، میری بات سنیں، راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے گھر میں جو ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ بھی سیکیورٹی اداروں کے اہلکار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بلاول ہاؤس جو ہے اسلام آباد کا، وہاں جتنے بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ سیکیورٹی اداروں کے اہلکار ہیں. نواز شریف صاحب کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں یا وہ وہاں پہ جو ان کے گھر ہیں وہاں پہ سیکیورٹی اداروں کے اہلکار ڈیوٹی دے رہے ہیں. انہیں نہیں پتا رو انوار صاحب کہاں پہ ہیں. یہ عوام دشمنی جو ہے ہمارے اداروں کو ترک کرنی ہوگی. جب تک یہ عوام دشمنی ترک نہیں کریں گے، ہم عوام میں اپنے دوست کے بجائے دشمن پیدا کرتے رہیں گے. اور جب عوام جو ہے وہ دشمن بن جائے کسی بھی ادارے کی، یا کسی بھی فرد کی، یا کسی شخصیت کی، یا کسی ملک کی، یا کسی تحریک کی، اور اس کے پھر دشمن کے لیے کھلا موقع ہوتا ہے. ظاہر بات ہے، یہ تو اداروں کے اوپر ایک دبا ہے. اگر ادارہ جی دیکھیں بالکل کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل کے دور میں ہم اتنے ایڈوانس ہیں، پاکستان کے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ اگر آپ کے فون میں سم جو ہے وہ بند پڑی ہوا ہے، فون آپ نے بند کیا اور اس میں سم پڑی ہوئی ہے، اور خالی اس میں آپ نے سم ڈالی ہوئی تھی، پہلے آپ نکال دیا، آپ کوئی اور سم یوز کر رہے ہیں، یا آپ کے فون آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ ٹریس ہو سکتے ہیں. ایون آپ کا فون بند ہے. رو انور کیوں نہیں ہو سکتا؟ رو انور ساروں کو پتا ہے کہاں. چلے، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. ناظرین، یوم یکجہتی کشمیر کے لیے کیا ہم روئیں؟ ہمارے جو پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج ہمارے اتنا یعنی ہم بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے آنسو پوچھیں. جن کے یعنی کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے یاد آیا جس دن نقیب اللہ کا بہیمانہ اور درد معصومانہ اور افسوسناک یہ واقعہ پیش ہوا، اس کو قتل کیا گیا، اسی دن فیس بک پہ ایک کشمیری بھائی نے لکھا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ پاکستان کے ساتھ مل جاؤ، ہم پاکستان کے ساتھ کیسے ملیں جب پاکستان کی پولیس اپنے ہی پاکستانیوں کو مار رہی ہے. جب پاکستان کی پولیس اپنے پاکستانیوں کو مار رہی ہے تو پھر انڈین آرمی تو ہماری دشمن ہے، وہ ہمیں مارے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے. یعنی اس طرح کی جب ہماری صورتحال ہو، اور یہ دیکھیں ادارے عوام کے ہوتے ہیں، جب حکمران تو آج ایک ہیں تو کل کوئی اور آئیں گے. اس لیے ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اگر عوام کی دشمنی ان کو مل گئی تو یقیناً یہ ان کے لیے ایک اچھا شگون نہیں ہے. اس لیے کشمیر تو ہماری شاہ رگ ہے، اس کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں اور جاری رہیں گی. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آزادی کی صبح طلوع ہوگی اور کشمیری ایک آزاد ریاست اور ایک آزاد یعنی قوم بنیں گے. لیکن ہم پاکستانیوں کے کردار پہ، پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی اداروں کے کردار پہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. چاہے وہ ادارے کشمیر کے لیے بنے ہوں کشمیر کمیٹی کی صورت میں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے ہمارے دیگر ادارے ہوں، انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یقیناً جو لوگ مرتے ہوئے بھی یہ نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ہم کیا چاہتے آزادی، اور جو لوگ شہید ہو کر اپنے یعنی کفن کی بجائے وہ پاکستانی سبز ہلالی پرچم کو اپنے اوپر لے رہے ہیں، ان کی وہ قربانیاں ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ سن بھی رہے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. یہ ہمارا المیہ ہے. اس لیے ہم پاکستانی قوم کو بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلمان ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے، دینی فریضہ بھی ہے، انسانی فریضہ بھی ہے کہ ہم ان مظلوموں کا ساتھ دیں، چاہے وہ مظلوم کشمیر میں ہوں، چاہے وہ مظلوم پاکستان میں ہوں، چاہے وہ مظلوم فلسطین
برما، شام یا افغانستان، کہیں پہ بھی ہوں، کیونکہ جس طرح ترابی صاحب نے کہا کہ پاکستان سے عالم اسلام کی بہت بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اس لیے پاکستان کو اپنا مقام اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ایک کی آواز پہ لبیک کہنا ہوگا۔ ناظرین اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔